پارا چنار کے بند راستے کھلوانے کے لیے ملک بھر میں احتجاجی دھرنے، ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ نمائش چورنگی پر دھرنے میں مرد اور خواتین کی بڑی تعداد موجود۔ ابوالحسن اصفہانی روڈ پر بھی احتجاج، سوراب گوٹ کو گلشن اقبال سے ملانے والی دونوں سڑکیں بلاک۔ کراچی ملی 15 اور اسٹار گیٹ پر بھی دھرنا، شارع فیصل جگہ جگہ بلاک۔ نیشنل ہائی وے سے آنے جانے والا ٹریفک بھی بند۔ لاہور میں پارا چنار کے متاثرین سے یکجہتی کے لیے دھرنا تیسرے روز میں داخل، بزرگ، خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد دھرنے میں موجود۔ پارا چنار کے 5 لاکھ آبادی کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کا مطالبہ، پارا چنار کے اسپتالوں میں ادویات پہنچانے اور علاقے کا محاصرہ ختم کروانے کا مطالبہ۔ کوئٹہ کی ہزارہ برادری بھی پارا چنار کے شہریوں کے لیے سڑکوں پر بیٹھ گئی۔ کوئٹہ میں شودا چوک پر تیسرے روز بھی دھرنا جاری۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت -4 تک گرنے کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر بیٹھ گئی۔ کوئٹہ کے مظاہرین نے پارا چنار کے راستے کھولنے تک دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ احتجاج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد تک پہنچ گیا۔ پارا چنار کے بند راستے کھلوانے اور 5 لاکھ افراد کی امداد آمد و رفت محفوظ بنانے کے لیے اسلام آباد میں بھی دھرنا۔ اسلام آباد کے شہریوں کی بڑی تعداد بھی سڑکوں پر بیٹھ گئی۔ شرکا نے شمع روشن کی، آج بھی احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ ملتان میں بھی احتجاجی دھرنے شروع۔ ملتان میں پارا چنار کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے دھرنے میں خواتین اور بچے موجود۔ وفاقی اور خیبر پختونخوا حکومت سے علاقے میں موجود شر پسندوں سے نپٹنے کا مطالبہ، بند راستے فوری کھلوانے، اسپتالوں میں ادویات اور بازاروں میں اشیاء خوردنوش پہنچانے کا مطالبہ۔ پارا چنار کا مسئلہ حل نہ ہونے پر ملک بھر میں سڑکیں بند کرنے کا عندیہ۔ شیعہ علماء کونسل کا پارا چنار کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں احتجاج بڑھانے کا اعلان۔ کراچی میں شیعہ علماء کونسل کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، آج بروز جمعہ پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دے دی۔ پارا چنار میں امن کے لیے کوششیں تیز، مذاکرات کے لیے راہ ہموار۔ گرینڈ امن جرگے کی فریقین سے بات چیت مکمل۔ کوہاٹ میں حتمی فیصلے کے لیے جرگہ ہوگا۔ کرم میں ادویات اور خوراک کی قلت، راستے بند، کئی بچے ابدی نیند سو گئے۔ کینسر اور دیگر بیماریوں میں مبتلا مریض بھی دم توڑ چکے۔ امن و امان کی خراب صورتحال کے خلاف 8 روز سے دھرنا جاری، سخت سردی سے بچے بڑے بزرگ سب شامل۔ سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ 42 برس کی عمر میں چل بسے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق منموہن سنگھ کی طبیعت خراب ہونے کے بعد دلی میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ منموہن سنگھ مسلسل 2 مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم رہے، بھارت کے وزیر خزانہ اور فائنانس سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ ملک سے دشمنی اور غداری کا منطقی انجام، ملٹری کورٹ نے سانحہ 9 مئی میں ملوث مزید 60 ملزمان کو سزائیں سنا دی۔ حسان نیازی کو 10 سال قید بامشقت، ریٹائرڈ بریگیڈیئر بھی شامل۔ ISPR کے مطابق مجرمان کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے سزائیں سنائی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث حسان خان کو 10 سال قید بامشقت سزا سنائی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام شواہد کی جانچ پڑتال، مجرموں کو قانونی حق کی یقین فراہمی اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے سزائیں سنائیں۔ ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے، اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا، کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا، اور جب یہ شواہد اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئی تو آپ نے عوام کا غصہ اور رد عمل بھی دیکھا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی، تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا۔ 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں، اس سے انتشار کے ثبوت آج ہر شخص کے پاس موجود ہیں۔
DGISPR کے کہتے ہیں پوری قوم جانتی ہے کیسے افواج پاکستان خفیہ ایجنسیوں اور سپہ سالار کے خلاف زہریلا بیانیہ بنایا گیا. عوام نے 9 مئی کے انتشار کے بعد ان فسادیوں کو مسترد کر دیا.